تیمم کا لفظی معنی ارادہ کرنا ہے، قصد کرنا۔ اگر تمہیں پانی نہ ملے تو تیمم کر لو، یعنی نماز نہیں چھوڑ سکتے، پانی نہیں ہے، وضو نہیں کر سکتے، غسل نہیں کر سکتے تو تیمم کر لو۔ اب تیمم کس چیز سے کیا جائے گا؟ سعیدن، مٹی سے، طیبن، پاکیزہ، پاکیزہ مٹی سے تیمم کیا جائے گا۔ سعیدن کا جو لفظ ہے اس کے معنی صرف مٹی ہے۔ وجہ الارض کو بھی کہتے ہیں، فیس آف ارتھ، زمین کا بالائی حصہ، مٹی ہو اور مٹی میں بے شک تھوڑی بہت ریتی بھی ہو، ایون ڈسٹ جو باریک دھول ہوتی ہے جو فیس آف ارتھ پر ہوتی ہے، زمین پر ہوتی ہے۔ طیبن یعنی جو ناپاک نہ ہو، مراد پاک مٹی ہے۔ تیمم کے لیے ضروری ہے کہ سعیدن طیبہ ہو، کیونکہ باقاعدہ یہ پانی نہ ملنے کی صورت میں وضو اور غسل کا قائم مقام ہے، یعنی آلٹرنیٹ دیا اللہ تعالیٰ نے۔ فامسحوا، پھر مسح کرو، بوجوہکم، اپنے چہروں پر، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں پر۔ اپنے چہرے پر مسح کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں پر بھی مسح کرنا ہے، اور ہاتھوں کے پہنچوں تک مسح کرنا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم بیمار ہو یا سفر پر، یا تم میں سے کوئی رفع حاجت سے آیا ہو، یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو، پھر کوئی پانی نہ پاؤ تو تیمم کر لو پاک مٹی سے، بس اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کا مسح کر لو اور نماز ادا کر لو۔ نماز نہیں چھوڑ سکتے۔ یہاں سب سے پہلے مریض کا ذکر کیا گیا، تو بیمار سے مراد وہ بیمار ہے جسے وضو کرنے سے نقصان یا بیماری میں اضافے کا اندیشہ ہو، صرف وہی بیمار مراد ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں او علی سفرن، یا اوپر سفر کے ہے۔ اب یہاں پر جو مسافر ہے اس سے مراد ہر عام مسافر ہے، جس نے لمبا سفر کیا ہو یا مختصر، ہر مسافر مراد ہے۔ اگر اس کو پانی نہ ملے تو اسے تیمم کرنے کی اجازت ہے۔ جب پانی نہ ملنے کی صورت میں مقیم کو بھی تیمم کرنے کی اجازت ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں او جاء احد منکم من الغائط، رفع حاجت سے آنے والا، یہ حدث اصغر ہے، چھوٹی ناپاکی، یعنی کوئی رفع حاجت سے آتا ہے، بے شک وہ پاک ہوتا ہے لیکن اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں او لامستم النساء، یعنی بیوی سے مباشرت کرنے والا، اور یہ حدث اکبر ہے، ان کو بھی پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم کر کے نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ اور حالت جنابت میں بھی تیمم کیا جا سکتا ہے۔ اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک شخص الگ تھلگ بیٹھا ہے اور اس نے لوگوں کے ساتھ نماز ادا نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فلاں، تو نے لوگوں کے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھی؟ اس نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں حالت جنابت میں ہوں اور یہاں پانی میسر نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مٹی استعمال کر لو، تمہارے لیے یہی کافی ہے۔ اس سے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم وضو اور غسل کے قائم مقام ہے۔ پھر تیمم کب تک کیا جا سکتا ہے؟ جب تک پانی نہ ملے اور بیماری میں اضافے کا ڈر ختم نہ ہو، ایسی صورت میں تیمم قائم رہے گا، خواہ وہ ٹائم برسوں پر مشتمل ہو۔ اس بارے میں بھی ایک روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً پاک مٹی مسلمان کے لیے طہارت کا ذریعہ ہے، خواہ وہ 10 سال تک پانی نہ پائے، اور جب پانی پا لے تو اسے اپنے جسم پر استعمال کرے، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ یعنی برسہ برس بھی تیمم کی رخصت سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ لیکن پھر آخر میں جو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے ہی پانی مل جاتا ہے تو پانی سے طہارت obviously بہتر ہے۔ اس سے ایک فقہ یہ بھی ملتی ہے
کہ جب پانی مل جائے یا پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بیماری ختم ہو جائے، جو بھی عذر درپیش تھا اس سے ریلیٹڈ وہ ختم ہو جائے، تو پھر تیمم کی رخصت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اب تیمم کا کیا طریقہ ہے؟ کچھ تو آپ نے ابھی یہاں الحمدللہ قرآن میں بھی پڑھا، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ۔ اس بات کو ہم حدیث سے سمجھیں گے انشاءاللہ۔ بخاری کی روایت میں آتا ہے، عبد الرحمن بن ابزہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر ان سے عرض کی کہ کیا کروں، حالت جنابت میں ہوں لیکن پانی میسر نہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم نماز نہ پڑھو۔ اس پر سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، امیر المومنین، یاد نہیں کہ جب میں اور آپ ایک سریے میں تھے تب ہمیں حالت جنابت لاحق ہو گئی اور ہمارے پاس پانی نہیں تھا، تو آپ نے یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز نہیں پڑھی تھی اور میں نے زمین میں اچھی طرح لوٹ پوٹ ہو کر نماز پڑھ لی تھی، اور واپس آ کر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کا ذکر کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں اتنا ہی کافی تھا، چنانچہ آپ نے اپنے دست مبارک کو زمین پر مارا اور پھر اس پر پھونک مار کر اس کے ساتھ اپنے چہرے اور دونوں ہتھیلیوں کو مل لیا تھا۔ ایک اور روایت پڑھ لیتے ہیں پہلے، پھر میں اس کے طریقے کو واضح کرتی ہوں۔ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی مہم پر بھیجا۔ ابھی جو اس سے پہلے آپ نے حدیث پڑھی اس میں سیدنا عمار جس واقعے کو یاد کرا رہے تھے نا حضرت عمر کو، اب وہ واقعہ اس حدیث میں موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی مہم پر بھیجا، اسی دوران میں جنبی ہو گیا، مجھے پانی نہ ملا تو میں نے مٹی میں اس طرح لوٹ لگائی جس طرح چوپایا لوٹ لگاتا ہے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں اس طرح کرنا کافی تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہتھیلیوں کو ایک بار مٹی پر مارا، پھر انہیں اپنے منہ کے قریب کیا اور ان پر پھونک ماری، اور یہ پھونک اس لیے ماری تھی کہ جو بھی زائد مٹی ہے وہ اڑا دی جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں ہتھیلی سے دائیں ہاتھ کی پشت پر اور داہنی ہتھیلی سے بائیں ہاتھ کی پشت پر مسح کیا، اور پھر دونوں ہتھیلیوں سے اپنے چہرے کا مسح کیا۔ اسے بھی بخاری نے روایت کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب جو پہلی حدیث پڑھی اس کا آخر یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو زمین پر مارا، اس پر پھونک ماری اور اس کے ساتھ اپنے چہرے اور دونوں ہتھیلیوں کو مل لیا۔ پہلے کس کا ذکر آ رہا ہے؟ چہرے، اور پھر ہتھیلی کا ذکر آ رہا ہے۔ لیکن یہ جو حدیث ہم نے پڑھی یہ بھی بخاری کی ہے، جس میں عمار بن یاسر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن واضح کر رہے ہیں جو تیمم کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ان کے سامنے۔ اور وہ کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو مٹی پر مارا، یعنی جو ہتھیلیاں ہوتی ہیں، یہ پام ایریا جو ہوتا ہے، اس کو مٹی پر مارا اور پھر انہیں اپنے منہ کے قریب کر کے اس پر پھونک ماری۔ آپ چاہیں تو جھٹک بھی سکتے ہیں، کیونکہ ایکسٹرا اگر ڈسٹ آ گئی ہے، مٹی آ گئی تو آپ جھٹک بھی سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھونک ماری اور مقصد یہی تھا کہ زائد مٹی اڑا دی جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ جو آپ کا جو بایاں ہاتھ تھا، الٹا ہاتھ تھا، الٹے ہاتھ کو آپ نے دائیں ہاتھ کی پشت پر، یہ جو بیک ایریا ہے اس پر آپ نے پھیرا، پھر اسی طرح سے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی پشت پر پھیرا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ان دونوں ہتھیلیوں سے چہرے کا مسح کر لیا پورا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں جو تیمم کا طریقہ بتایا گیا اس میں پہلے چہرے کا ذکر ہے اور پھر ہاتھ کا ذکر ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہم پڑھ رہے ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہاتھوں کا مسح کیا اور پھر چہرے کا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سا طریقہ اختیار کیا جائے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا وہ عمل میں لایا جائے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
ایک عملی نمونہ بنا کر امت کے لیے بھیجا گیا. ایسے بہت سارے احکامات آپ کو قرآن پاک میں ملتے ہیں جن کو اسی طریقے پر کیا جاتا ہے جو طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا. جیسے کہ نماز قائم کرو، جیسے کہ زکوٰۃ ادا کرو، اور پھر اسی طرح سے حج کرنے کا، عمرہ کرنے کا جو پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتا دیا تو وہ فالو کیا جائے گا. تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اہمیت کا حامل ہے. قرآن میں تھیوری دے دی گئی اور پریکٹیکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کر کے دکھایا گیا. تو تیمم کے طریقے کا خلاصہ یہ ہے، پہلے تو آپ کی نیت ہونی چاہیے. آپ کے دل کے اندر ایک ارادہ ہوتا ہے نا کہ آپ وضو کر رہے ہیں، تو بالکل اسی طرح سے آپ کے دل میں ایک ارادہ ہونا چاہیے کہ آپ تیمم کر رہے ہیں. اس کے لیے کوئی خاص الفاظ نہیں ہے، آپ کے دل کا ارادہ ہی بیسیکلی آپ کی نیت ہے. پھر آپ نے بسم اللہ پڑھنا ہے، بالکل اسی طرح سے جیسے آپ وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے بسم اللہ نہیں پڑھی وضو سے پہلے اس کا وضو نہیں ہے. چونکہ تیمم وضو کے قائم مقام ہے تو آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے، اور پھر مٹی پر اپنے ہاتھ ماریں، پھر اسے جھاڑ کر اپنے دونوں ہاتھوں پر مسح کریں. اور پہلے آپ بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ پر مسح کریں گے، ٹھیک ہے، اور پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر مسح کریں گے، اور مسح صرف ہاتھوں کی پشت پر ہوگا. اور پھر چہرے کا مسح کریں گے، پھر وضو کے بعد کی دعائیں بھی پڑھیں. ٹھیک ہے جی. تو اس بات کا خیال رکھیے گا کہ تیمم طہارت میں وضو کا بدل ہے، یہ تمام اعضاء کا بدل نہیں ہے. اس لیے اس بات پر اجماع ہے کہ صرف چہرے اور ہاتھوں کا تیمم ہی کافی ہے. اور ابھی جو ہم نے تیمم کے طریقے پر حدیث پڑھی تو اس سے ایک بہت اہم بات پتہ چلتی ہے کہ چہرے اور ہاتھوں پر ایک بار ہاتھ پھیرنا کافی ہے.